میرے دیس میں ہے امکان بہت، آس امید ارمان بہت. شعور نے پاکستانی قلم پھینکا اور اسٹور سے نکل گیا. شعور ان لوگوں میں سے تھا جو بہترین سے کم کسی چیز پر راضی نہیں ہوتے. کچھ کہنا مشکل ہے وجہ اس کی طبی نفاست تھی یا خوشحالی. اس کا انتخاب چاہے وہ لباس ہو، روزمرہ استعمال کی اشیاء ہو یا مطالعے کی کتب، کھیل کا سامان ہو یا موسیقی کے آلات، اعلیٰ درجے کا ہی ہوتا تھا. اگر بات یہیں تک رہتی تو زیادہ حرج نہ تھا، لیکن شعور ہر پاکستانی چیز کو حقارت سے دیکھتا تھا اور ہر غیر ملکی چیز کو درست اور اعلیٰ معیار کی حامل سمجھتا تھا. اس کے دوست احباب نے کئی بار اسے سمجھایا کہ اپنے ملک کی اشیاء خرید کر اپنے وطن کو فائدہ پہنچانا چاہیے، نہ کہ غیروں کو، کیونکہ اپنے ملک میں بھی اعلیٰ معیار کی اشیاء تیار ہوتی ہیں. وہ یہ مانتے تھے کہ کچھ لوگ نقلی اشیاء تیار کر کے ملک کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، لیکن اچھے برے لوگ تو پھر ہر قوم میں ہوتے ہیں. مگر شعور ان کے اس استدلال کو ماننے کو تیار نہ تھا. اس کے خیال میں وہ جرمن پاگل تھا جس نے محض جرمنی کی تیار کردہ سوئی کی تلاش میں نیو یارک کے 20 سپر اسٹور چھان مارے تھے کہ اپنے ملک کو فائدہ پہنچا سکے. شروع میں شعور کو صرف پاکستانی مصنوعات ہی بری لگتی تھیں، پھر پورا پاکستان ہی برا لگنے لگا. اس کے خیال میں یہاں گندگی بہت تھی، لوگ ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے تھے، لاقانونیت اور بے روزگاری تھی. اس کے علاوہ ترقی کے مواقع نہ تھے. وہ اکثر سوچتا تھا کہ کاش میں امریکہ یا جاپان میں پیدا ہوا ہوتا. جلد ہی اس نے جاپان جانے کا فیصلہ کر لیا. والدین نے اسے روکنے کی کوشش کی کیونکہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو آنکھ سے اوجھل نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن شعور نے بہتر مستقبل کا بتا کر قائل کر ہی لیا تھا اور جاپان روانہ ہو گیا. جاپان میں شعور کا ایک دوست کے پاس قیام تھا. اس کا دوست ایک فیکٹری میں صفائی انسپیکٹر تھا. جاپان پہنچنے سے قبل تک شعور یہی سمجھتا تھا کہ اس کا دوست سرکاری افسر ہے، لیکن اس کے پاس پہنچ کر جھوٹ کھل گیا اور شعور کے تصورات پر بھی بجلی گری، کیونکہ اس کا خیال یہی تھا کہ اس کا دوست اسے بہت بڑی سیٹ دلوا دے گا اور وہ ٹھاٹ سے افسری کرے گا. اس کے دوست ارشد نے اسے صاف صاف بتا دیا تھا کہ یہاں جو عزت نفس کا علمبردار بنتا ہے پیسہ نہیں کما سکتا. بڑی پوسٹ کے لیے جاپانیوں کے پاس اپنے تعلیم یافتہ نوجوان کیا کم تھے. 2 ہفتوں کی جانتوڑ تلاش کے باوجود شعور اپنے معیار کی ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا. اس کو اب تک ویٹر، چوکیدار، مالی اور خانسامہ کی ملازمت کی پیشکش کی جا چکی تھی اور شعور پچھتا رہا تھا اپنی آمد پر، کیونکہ اسے پاکستان میں سینئر کلرک کی پوسٹ کی آفر ہو چکی تھی جسے اس نے کمال رونیت سے ٹھکرا دیا تھا. آخر کار بادن خواستہ اس نے ایک اسٹور پر ملازمت کر لی. یہ ہرگز اس کے معیار کی نہ تھی، لیکن وہ اپنے دوست پر دیار غیر میں بوجھ بنتا جا رہا تھا اور واپس خالی ہاتھ وہ جانا نہیں چاہتا تھا. جلد ہی اس نے حالات سے سمجھوتا کر لیا کہ اس میں عزت بے شک نہ تھی، لیکن تنخواہ بہت زیادہ تھی، اتنی زیادہ کہ وہ اپنے مزاج کے مطابق اعلیٰ طرز زندگی اختیار کرنے کے باوجود کافی بچت بھی کر لیتا تھا. اب اس نے اپنی رہائش کے لیے علیحدہ کمرہ کرائے پر لے لیا جس میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی. ایک دن شعور بیمار ہو گیا اور دفتر بھی نہ جا سکا. چونکہ وہ گھر میں اکیلا رہتا تھا، اس لیے اس بیماری کے عالم میں اس کی آنکھیں بھر آئیں. اسے یاد آیا کہ جب وہ پاکستان میں کبھی بیمار ہوتا تھا تو گھر میں رشتہ داروں اور دوستوں کی قطاریں لگ جاتی تھیں جن سے بات کر کے آدھی بیماری دور ہو جاتی تھی. لیکن وہاں کون تھا اس کے پاس جو بھی تیمارداری، غمخواری، دلداری یا علاج کرتا. بیماری کی وجہ سے خود اس میں اتنی سکت نہ تھی کہ چل کر دوائی لیتا یا کسی کو بلاتا. ناچار اپنے کمرے میں پڑا بے بسی سے روتا رہا. اس دن اسے اپنے والدین اور تمام دوست احباب شدت سے یاد آئے اور جاپان آنے کے بعد پہلی بار وطن کی یاد شدت سے آئی. اسے اپنی تنہائی اور محرومی کا احساس ہوا. شام تک خود بخود ہی اس کی طبیعت سنبھل گئی اور وہ پھر سے اپنے معاملات میں مصروف ہو گیا. ایک دن شعور کو اس کے مالک نے بونس اور تنخواہ دی تو ٹوکیو کے سب سے بڑے کلاتھ اسٹور پر پہنچا. اس سیزن کا سب سے اچھا کپڑا دکھائیے، شعور نے انگلش میں دکاندار سے کہا. یہ اس سیزن کا سب سے اچھا کپڑا ہے جس کی آج کل بے حد مانگ ہے. دکاندار نے ایک تھان اس کے سامنے رکھا.
مانگ تو ہوگی لیکن اس کی کوالٹی بھی بہترین ہونا چاہیے۔ شعور نے اجت کی، جناب اس کی کوالٹی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ پرسوں ہی اس کے 100 تھان پاکستان سے آئے تھے، جس میں سے یہ ایک بچا ہے، دکاندار نے مزید کہا۔ شعور نہیں سن سکا کیونکہ یہاں تک سنتے ہی شعور کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے اور سر فخر سے بلند ہو گیا۔ اس نے شدت جذبات میں ایک کی بجائے 2 سوٹ منہ مانگی قیمت پر خرید لیے اور دکان سے باہر آ کر ٹریول ایجنسی کے دفتر کی طرف چلتا ہوا ایک دم رک کر زور سے بولا، جیوے پاکستان۔ آس پاس کے لوگوں نے چونک کر اسے دیکھا، لیکن شعور نے ان سے بے نیاز ٹریول ایجنسی کی طرف اپنے قدموں کی رفتار مزید تیز کر دی۔ وہ جلد از جلد دیس کی مٹی آنکھوں میرے دیس میں ہے امکان بہت، آس امید ارمان بہت،